السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک اعمال سر انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، جب سے ہم سب لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ ہے۔ ان باتوں میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ ساری باتیں، مگر بے شمار کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والے بے شمار لوگوں کے لیے رمضان اللہ کی رحمتوں سے دوری، اللہ کی لعنتوں سے جھولیاں بھرنے اور جہنم کے سرٹیفکیٹ کمانے کا بھی مہینہ ہے۔ اس پہلو پر غور نہیں کیا جاتا عام طور پر ہمارے معاشرے میں۔ میں نے کیا کہا؟ بے شمار کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی رحمتوں سے دوری، اللہ کی لعنتوں سے جھولیاں بھرنے اور جہنم کے سرٹیفکیٹ کمانے کا مہینہ بھی ہے رمضان۔ آپ غور کریں، آپ کو اپنے ارد گرد بے شمار لوگ ملیں گے جو تندرست ہیں، مقیم ہیں، اللہ نے ان کو زندگی کی ہر سہولت آسائش عطا کی ہوئی ہے، اس کے باوجود رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ نہیں رکھتے۔ میرا خیال 50% سے زیادہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ایک بھی روزہ نہیں رکھتے، صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود۔ اور اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں جب شیطان رمضان المبارک کے مہینے میں جکڑا ہوا ہے، قید ہے، وہ دن رات کی 5 نمازوں میں سے ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں ایک بھی نہیں پڑھتے۔ تو 50% سے بھی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ لوگ جو ایک بھی روزہ نہیں رکھتے اور رمضان میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے یہ رمضان اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ نمازیں اور روزے کے فرائض کو ترک کر کے اللہ کی لعنتوں سے جھولیاں بھر رہے ہیں اور یہ جہنم کا سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور بے شمار لوگ ایسے آپ کو ملیں گے ہمارے معاشرے میں جو 11 مہینے تو مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت، ٹائم، فرصت ہوتی نہیں، اور جو ہی رمضان آتا ہے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازوں مسجدوں کی رونق بن جاتے ہیں، اور جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ مسجدوں سے اگلے رمضان تک کے لیے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ نظر نہیں آتے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں، بہت سارے ہیں
آپ دیکھیں جس مسجد میں 11 مہینوں میں 2 صفیں 3 صفیں نمازیوں کی ہوتی ہیں، وہاں 10 صفیں رمضان کے مہینے میں ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہ جو 3 سے بڑھ کر 10 صفیں ہو گئی، انہوں نے رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کر لی، نماز پڑھ لی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ لوگ پہلی قسم والوں سے بھی بڑے بد نصیب لوگ ہیں۔ وہ جو ایک بھی نماز نہیں نہ پڑھتے رمضان میں اور ایک بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی بد نصیب، لیکن یہ ان سے بھی بڑے بد نصیب ہیں۔ اس لیے انہیں تو اپنے مالک کی سرے سے پہچان ہوئی نہیں، ساری زندگی انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں کہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہم کسی مالک کے غلام اور اس کے بندے ہیں، اس مالک کا ہم پر حکم چلتا ہے۔ انہوں نے پہچانا ہی نہیں مالک کو، وہ مالک کو جان ہی نہیں سکے۔ اور یہ جو رمضان کے رمضانی نمازی ہیں، انہوں نے تو رمضان المبارک میں اپنے مالک کو، پروردگار کو پہچان لیا۔ یہ کسی امام مسجد کے، کسی عالم کے، کسی مفتی کے کہنے پر مسجد میں نہیں آئے۔ رمضان میں آئے ہیں مسجدوں میں تو کس کے کہنے پر آئے ہیں؟ رب کے کہنے پر، مالک کے کہنے پر، اپنی بندگی ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم بندے ہیں، مان لیا کہ ہم ایک مالک کے بندے ہیں، اس مالک نے ہمیں بلایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان گزرتے ہی ان کا اپنے مالک سے پہچان اور تعارف مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مالک کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کون رب، کون مالک، کس کے بندے، کس کے غلام، کس کا حکم ہم پر چلے؟ ہمیں ہمارا نفس کافی ہے، ہمیں ہماری خواہشات کافی ہیں، ہمیں ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کافی ہیں، ہمیں ہمارے بڑوں کے طور طریقے کافی ہیں، ہمیں ہمارے ائمہ کی تقلید کافی ہے۔ وہ مالک الملک کو پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ ایک انسان جس کو مالک کی پہچان ہی نہیں ہوئی ساری زندگی ہے، وہ بھی بد نصیب۔ جس نے پہچاننے کے بعد انکار کر دیا، وہ تو اس سے بھی بڑا بد نصیب بنے گا۔ اور بے شمار لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں، رمضان میں نے کہا بہت سارے لوگوں کے لیے یہ رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ کوئی نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو سارا سال نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں 11 مہینوں میں، رمضان المبارک کے فرضی روزے بھی رکھتے ہیں، راتوں کا قیام بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، سحریوں اور افطاریوں کے دسترخوان بھی چلاتے ہیں، لوگوں کے مستحقین کے گھروں میں راشن پیک بھی پہنچاتے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، بے شمار لوگ یہ نیکیاں کرنے والے، ان کو نیکی کے بدلے میں 1 ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اجر، ثواب اور صلہ نہیں ملتا۔ سب کچھ رائے گاں اور برباد چلا جاتا ہے۔ انہی لوگوں کا تذکرہ رب نے ان الفاظ میں کیا ہے قرآن میں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سے لوگ رب کی عدالت میں پیش ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے عمل نہیں کیے، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، سخاوت نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی، تلاوت نہیں کی، قیام نہیں کیا، اعتکاف، ساری نیکیاں کی ہیں، لیکن تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے اعمال، ان کی نیکیاں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوئی۔ ان کے اندر وہ چیزیں تھی نہیں جن چیزوں کی بنیاد پر پروردگار نیکیاں کرنے والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، جن کی بنیاد پر کسی عمل کو رب کے ہاں قبولیت اور پذیرائی کا درجہ ملتا ہے، وہ چیزیں نہیں تھیں ان میں، اس لیے ان کا سب کچھ ختم۔ وہ 4 چیزیں ہیں
انشاءاللہ میں 4 چیزوں کا تھوڑا تھوڑا تعارف کرواؤں گا دلیل کے ساتھ، اگر آپ غور سے سنو گے نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو۔ سب سے پہلی چیز ہے، کسی بھی نیکی کے معتبر ہونے کے لیے، کسی بھی نیکی کے پروردگار کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے، کسی بھی نیکی کے اللہ کے ہاں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی بنیادی اہم چیز یہ ہے کہ عمل کرنے والے کے عقیدے میں کفر اور شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اگر عمل کرنے والا رمضان کے نہیں سارے سال کے روزے رکھ لے، رمضان کی راتوں کا قیام نہیں 360 یا کچھ کم راتوں کا ساری راتوں کا قیام کر لے، اگر اس کے عقیدے میں کفر ہے، کفر شرک ہے، تو اس کی یہ نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شمار دلائل ہیں، صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ ان لوگوں کی مثال جن کے ایمان میں عقیدے میں کفر کی ملاوٹ اور آمیزش ہے، ان کے اعمال اللہ کہتے ہیں راکھ کی مانند ہیں۔ ایک سڑک پر میدان میں راکھ کی ڈھیری پڑی ہے، اس راکھ پر تیز طوفانی آندھی چلی، اس آندھی سے اس راکھ کا ایک ذرہ بھی وہاں بچے گا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس کے عمل میں ایمان میں عقیدے میں کفر کی آمیزش ملاوٹ ہو گئی، یہ اس کے اعمال اس کے نیکیاں ان کی حیثیت راہ کی ہے، اور یہ کفر آندھی ہے۔ جس طرح آندھی راہ کا ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑتی، یہ کفر اس کے اعمال کا ایک ذرہ بھی اس کی جھولی میں نہیں رہنے دے گا، سب کچھ بکھیر دے گا۔ اور کفر صرف ہندو ہونا، سکھ ہونا، بدھ مت ہونا، عیسائی ہونا، یہودی ہونا، کمیونسٹ ہونا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھ کر بھی بندہ کفر کے عقیدے کا حامل ہو سکتا ہے۔ بے شمار لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کا عقیدہ خالصتاً کفر کے ساتھ اٹا پڑا ہے، بے شمار لوگ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، ہمارے والی اذان پڑھتا ہے، ہمارے والی نماز پڑھتا ہے، مگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ باقی ہر شے مانتا ہے، پیارے پیغمبر کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، اتنی معمولی سی چیز اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ اس کا اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، اذان پڑھنا مسلمانوں والی اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ کفر یہ چھوٹا درجہ ہے، یہ کفر سے اگلی ڈگری ہے، یہ ارتداد ہے، یہ ختم نبوت کا انکار کرنا ارتداد ہے۔ کافر کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق ہے، مرتد زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا اسلام میں۔ بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کلمہ پڑھتے ہیں، سارے مسلمانوں والے عقائد کا اقرار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان، نبیوں، رسولوں، کتابوں پر ایمان، سب پر،
اذان بھی، نماز بھی، مگر زکوٰۃ کو نہیں مانتے. موجود ہے ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ نہیں مانتے، کہتے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں زکوٰۃ اسلام میں. زکوٰۃ نہیں ہے، خمس ہے. اور خمس بھی ایک اس شخصیت کے لیے ہے جو دنیا میں غائب ہے، موجود نہیں ہے. جو بندہ زکوٰۃ کا منکر ہے ہی نہیں زکوٰۃ اسلام میں، یہ کفر سے اگلی ڈگری پر پہنچا ہوا ہے، ارتداد ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عقائد کے حامل لوگوں کے خلاف جنگ کی تھی. سارے صحابہ کو لے کر جہاد کیا تھا ان کے خلاف. مسلمہ کے خلاف جہاد کیا. مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا. مسلمہ کے سارے پیروکار ہزاروں ہمارے والی اذان پڑھتے تھے، ہمارے والی نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کو رب کہتے تھے. صرف مسلمہ یہ کہتا تھا کہ محمد اللہ کا نبی ہے، میں مانتا ہوں، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک کیا گیا، میں بھی شریک ہوں ان کی نبوت میں. جنگ کی صدیق اکبر نے ان کے خلاف، سارے صحابہ نے بےجما لڑائی کی ان کے خلاف. زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ کی قسم ابو بکر صدیق ضرور لڑے گا جو نماز کو مانتا ہے زکوٰۃ کو نہیں مانتا. میں لڑوں گا اس کے خلاف، جنگ کروں گا. جنگ مسلمان کے خلاف نہیں ہوتی، کافر کے خلاف ہوتی ہے. سارے صحابہ لڑے، جنگ کی، شہادتیں پیش کی. بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، اللہ کی قسم موجود ہے. آپ کئیوں کو جانتے ہو گے، میں بھی کئیوں کو جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ جو تم رکوع سجدہ قیام والی نمازیں پڑھتے ہو یہ دکھلاوے کی نمازیں ہیں. ہم ان دکھلاوے کی نمازوں کو نہیں مانتے. یہ دکھلاوے کی نمازیں نہیں ہیں اسلام میں. ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم دکھلاوے کی نمازیں نہیں پڑھتے. یہ لوگ اس عقیدے کے حامل ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور بے شمار لوگ موجود ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ساری باتوں کا اعتراف کرتے ہیں جو مشہور ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نمازیں ہیں ہی نہیں. کئی 2 مانتے ہیں نمازیں اور کئی کہتے ہیں دن میں صرف 3 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا کوئی وجود نہیں ہے. موجود ہیں ایسے لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، مسلمان نہیں ہے، مرتد ہے. 2 نمازوں کا نہیں، جو ایک نماز کا انکار کر دے کہ میں 4 نمازیں مانگتا ہوں، ایک نہیں مانگتا، وہ کفر سے اگلی ڈگری پر پہنچ جاتا ہے. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اپنے بندوں پر. موجود ہیں ایسے لوگ. اچھا، ایک کا انکار کرنا یہ تو بالاتفاق ارتداد ہے. محدثین صحابہ ایسے لوگوں کو مرتد سمجھتے تھے. ایک ہے نماز پڑھنا ہی نہ، جس طرح ہمارے معاشرے کی اکثریت کی حالت ہے، پڑھتے ہی نماز. میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، راجے قول اہل علم کے اقوال میں سے یہ ہے کہ بے نماز کا مسلمان برادری سے رشتہ نہیں رہتا، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے روزے، اس کی سخاوتیں، اس کی تلاوتیں، اس کے قیام، اس کے صدقات و خیرات، اس کے باقی اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتے. کفر ہے اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں، اور جس کے ایمان میں کفر ہے اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں قابل قبول ہوتا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور ایسے ہی شرک ہے، ایسے ہی شرک ہے. 18 نبیوں کا نام لے کر پروردگار نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. خاتم النبیین کو مخاطب کیا، خاص کر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے کائنات کے سردار سید ولد آدم خاتم النبیین، آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی. اگر آپ سے شرک سرزد ہو گیا آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، آپ خسارہ پانے والوں میں یقیناً شامل ہو جاؤ گے.
امام الانبیاء ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے، ان کے سارے اعمال برباد، میرے اور آپ کے اعمال میں شرک کی آمیزش ہو جائے، میرے اور آپ کے روزے، ہمارے قیام، ہماری تلاوتیں، سخاوتیں کام آئیں گی؟ نبیوں کے مقابلے میں ہم شے کیا ہیں، چیز کیا ہے، حیثیت کیا ہماری؟ تو پہلی بنیاد بڑی، سب سے بڑی، جس کے بغیر کوئی عمل مالک الملک کے ہاں معتبر ہوتا ہی نہیں، کہ عمل کرنے والے کا ایمان خالص ہو، اس میں کفر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر کفر شرک کی ذرہ برابر ملاوٹ ہو گئی، وہ عمل پہاڑوں جتنے جتنے بڑے کر کے آ جائے، ان کی اللہ کے ہاں ایک ذرے کے برابر حیثیت، وزن اور قیمت نہیں، وہ سب برباد ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، میں نے کہا 4 چیزیں ہیں جن سے عمل کرنے والے کا عمل معتبر ہوتا ہے۔ دوسری چیز، وہ عمل خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، عمل کرنے والے کی نیت میں، اس کے ارادے میں دنیا کی میل کچیل حاصل کرنا نہ ہو، اس کا مقصود دنیا میں شہرت کمانا نہ ہو، اس کا مقصد دنیا والوں سے نمبر لینا نہ ہو، دنیا والوں کو خوش کرنا نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو۔ عمل کرنے والا روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ قیام کر رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ سخاوت کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی ہے، وہ اس بنیاد پر ہو کہ میرا مالک، میرا پالنہار، پروردگار، میرا رب، وہ راضی ہو جائے، میں اس کے ہاں سرخرو ہو جاؤں۔ جس عمل میں دنیا کے مفادات مقصود ہو گئے اللہ کی بجائے، رب کی رضا کی بجائے، میرے بھائیوں وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر نہیں، قبول نہیں ہوتا۔ رب اس عمل کو باطل اور برباد قرار دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، غور سے سننا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم لا یبخسون۔ اور کائنات کے لوگوں، جو اپنے عملوں سے اس کا مقصد، اس کی نیت، اس کا ارادہ کیا ہے؟ یرید الحیات الدنیا وزینتها، دنیا کی زندگی، اس کی جیب و زینت، اس کی چمک دمک، اس کے مفادات، اس کی میل کچیل، وہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس ارادے سے عمل کر رہا ہے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس دنیا میں ان کے عملوں کا، اس کی نیت اور ارادے کے مطابق پورے کا پورا صلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں ان کی مزدوری میں کوئی کمی کی نہیں جائے گی۔ جس مقصد کے لیے اس نے کیا، وہ مقصد دنیا کا تھا، دنیا اسے دے دیں گے، جتنی ہم نے اس کے مقدر میں کی ہے، جتنی چاہیں گے وہ اس کو مل جائے گی۔ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں کیا سب کچھ ضائع، برباد ہو گیا۔ مقصد رب کی رضا نہیں تھی، مقصد دنیا کا مفاد تھا، میل کچیل تھی۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنے عمل کر کے آگے سارے کے سارے باطل ہو گئے۔ وہ مسلم شریف کی معروف حدیث جو آپ نے زندگی میں 20 مرتبہ سنی ہے۔ سب سے پہلے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکایا جائے گا۔ سب سے پہلے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے قیامت کے دن، جن کو سب سے پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا، پیارے پیغمبر نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک ان میں عالم ہوگا، عالم، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ رب ایک ایک کو بلائے گا، اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، وہ کرے گا۔ اللہ پوچھیں گے، ماذا عملت فیہا، میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے، بتا تو کیا کر کے آیا؟ وہ عالم کہے گا، یا اللہ قرأت فیک القرآن، میں نے تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا،
وعلمتہ، میں نے تیری رضا کے لیے لوگوں کو قرآن سکھایا، میں نے درس دیے، میں نے جمعے پڑھائے، میں نے تقریریں کی، میں نے بڑے لوگوں کو دین سکھایا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کیا۔ لیقال قارئ، میں علام الغیوب علیم بذات الصدور، مجھے پتا ہے تو نے کس لیے کیا۔ لیقال قارئ، تاکہ تجھے کہا جائے بڑا علم ہے، بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ فقد قیلا، جو تیرا مقصد تھا دنیا میں، اللہ نے وہ تیرا اس مقصد کو پورا کر دیا، تجھے وہ چیز مل گئی۔ لوگوں نے تجھے عالم، قاری سب کچھ کہہ دیا جو کہلوانا چاہتا تھا۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار۔ امام الانبیاء کہتے ہیں رب حکم دے گا فرشتوں کو، اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور دوسرا بندہ شہید ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اس کو اللہ نعمتوں کی پہچان کروائے گا۔ پھر پوچھے گا کیا کیا ہے؟ کہے گا اللہ قاتل تو فیکا حتی قتلت، یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے دشمنوں سے لڑتا رہا، لڑتے لڑتے میں نے اپنا گلا کٹوا دیا، میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے گلا نہیں کٹوایا تم نے، میرے لیے جان نہیں دی۔ لیقال شجاع، تو نے اس لیے دی ہے کہ لوگ کہیں بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، بڑے دل گردے والا، بڑا جگرے والا بندہ ہے، ڈرتا ہی نہیں کسی سے۔ لیقال جریء، تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے۔ تو نے لوگوں سے یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے نمبر لینے کے لیے یہ کام کیا تھا، نمبر تجھے مل گیا دنیا میں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا پکڑو اسے، اس کو فرشتے پکڑیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور تیسرا بندہ سخی ہوگا، اللہ کہے گا دیا تھا تجھے مال، نعمتیں دی تھی، کیا کر کے؟ کہے گا اللہ اتنی مسجدیں بنا دی، اتنے مدرسے بنا دیے، اتنے یتیم خانے بنا دیے، اتنے فری ہسپتال بنا دیے میں نے، اور اتنے لوگوں کے لیے فری دسترخوان لگا دیے، اتنے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا دیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے تو خوش ہو جائے۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بول، میرے لیے نہیں کیا۔ لیقال سخی، تیرا مقصد، تیری نیت، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں بڑا کھلے ہاتھ والا ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، اس کو خرچ کرنے سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے فقر کا، فاقے کا۔ فقد قیلا، جس نیت سے، ارادے سے، جس مقصد کے لیے تو نے کیا وہ رب نے تجھے دے دیے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم لا یبخسون، رب کسی کی محنت کا بدلہ رکھتا نہیں ہے، اللہ کی قسم دے دیتا ہے۔ جو دنیا مانگتے ہیں اس کو دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملتا اسے۔ یہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو، ہندوؤں سے بھی پہلے، سکھوں سے بھی پہلے، یہودیوں عیسائیوں سے بھی پہلے، کمیونسٹوں بدھ متوں سے بھی پہلے یہ لوگ جائیں گے جہنم میں۔ عمل انہوں نے گندے نہیں کیے۔ عالم ہونا کوئی چھوٹا سا عمل نہیں تھا، اللہ کی قسم نبیوں کی وراثت ہے، عالم نبیوں کا وارث ہے۔ شہید ہونا کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کی خواہش تھی مجھے بار بار رب زندگی دیتا جائے، میں بار بار اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنا گلا کٹواتا جاؤں۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یتیموں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کرنا کوئی چھوٹا اجر والا کام نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے وہ نیت کو، تھوڑا سا نیت والا جو سوئی تھی نا، وہ غلط سائڈ کی طرف پھیر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اتنے بڑے بڑے عمل وہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کی بجائے، معتبر ہونے کی بجائے، ان کے لیے وبال بن گئے، وبال بن گئے، وبال۔ پہلے جہنم میں جا رہے ہیں کافروں سے بھی، یہ وبال ہے نیکیوں کا۔ اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے محمد خاتم النبیین، یاد رکھ، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھانا ہے، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کوئی دنیا کا
مفاد مد نظر نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا. اچھا بندہ دنیا والوں کے لیے کرے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا سے نمبر لینے کے لیے، دنیا والے اس کو کچھ دے دیں گے جو اس کے مقدر میں نہیں لکھا رب نے. دنیا والوں کے ہاتھ میں ایک ذرے کا نفع ہے جو رب نے نہیں لکھا اس کے مقدر میں. ایک ذرے کے نقصان سے بچا سکتے ہیں جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیے. بھئی جن کے پاس ایک ذرے کے نفع نقصان کا اختیار ہے ہی نہیں، بندہ ان کے لیے بھی وہ چیز کیا ہے، ان کے لیے کام کرے. کیوں کرے ان کے لیے؟ وہ کیا دے سکتے ہیں اسے؟ ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ دوسری چیز، پہلی چیز عقیدے میں، ایمان میں کفر اور شرک کی ملاوٹ ہوگی، سارے اعمال، ساری نیکیاں ضائع. نیت میں اللہ کی رضا کے علاوہ دنیاوی مفادات ہوں گے تو میرے بھائیو عمل ضائع، برباد، بلکہ وبال بن جائے گا عمل کرنے والے کے لیے. تیسری چیز عمل کرنے والے کا عمل، جس سے عمل اور نیکی معتبر ہو رہی ہے رب کی نظر میں، رب کی عدالت میں، اللہ کے ہاں. میرے بھائیو وہ ہے وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رہ کر کیا گیا ہو، اطاعت کے اندر رہ کر کیا گیا ہو. اگر وہ عمل اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل کر، ہٹ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر اگر وہ عمل کیا ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں معتبر، وہ نیکی قابل قبول، اس نیکی کا کوئی وزن اور کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو. دیکھ لیں آپ، بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، روزے کا وقت شروع ہوتا ہے کب سے؟ فجر صادق کے طلوع ہونے سے، اور وہ فجر صادق کے طلوع ہونے سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے ہی اپنا روزہ شروع کر دیتے. روزے کا وقت ختم ہوتا ہے رات تک، اور رات کا مطلب ہے سورج کے اوپر والے کنارے کا غائب غروب ہو جانا. جب سورج کی ٹکیا مکمل غائب ہو گئی، رات شروع ہو گئی، افطر الصائم، روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا. لیکن لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، کوئی احتیاطاً 2 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 5 منٹ، اللہ کی قسم کئی 15 منٹ احتیاطاً روزے کو مؤخر کرتے ہیں. وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں. یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں. یہ عمل ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر نہیں کیا گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کیا گیا. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل ہو وہ برباد، باطل، رائے گاہ ہو جاتا ہے. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے بھئی رائے گاہ کیوں ہوا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزے کا ٹائم ہے. روزے کا مطلب ہے کھانا پینا نہیں، تو 10 منٹ پہلے کھانا پینا بندہ اپنے اوپر حرام کر لے، 5 منٹ اور تاخیر کر لے، 10 منٹ لیٹ حلال کرے اس کو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ سارا دن جو چیز رہی ہے وہ 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد لازم ہوئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہی چیز ہے، وہ بھی نیکی ہے. اگر یہ نیکی ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، تو 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد اور اپنے اوپر لازم کر لے، تو یہ کیوں نیکی نہیں؟ اس لیے نیکی نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. میں مثال دیتا ہوں، ہم ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، عصر کے 4 پڑھتے ہیں، عشاء کے 4 پڑھتے ہیں. اگر 4 کی بجائے 6 فرض پڑھنے تو نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ وہ جو 2 زیادہ کی ہیں وہ گالیاں تو نہیں نکالی کسی کو، برا بھلا تو نہیں کہا، وہ بھی تو نماز ہی ہے. وہ 4 تھی، 4 کی بجائے 6 رکعتیں ہو گئی، جو 4 میں پڑھا گیا وہی تو مزید میں پڑھا گیا. فرق کیا ہے؟ جو عمل 4 کا تھا، اگر 4 عبادت ہے تو 2 عبادت کیوں نہیں؟ اگر 4 نیک عمل ہے تو وہ 2 نیک عمل کیوں نہیں ساتھ جو ہم نے لگا دیے؟ بھئی وہ نیک عمل نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے
ہٹ کر عمل ہے. قرآن میں اللہ نے کہا 33 نمبر آیت ہے سورہ محمد کی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. عملوں کو باطل نہ کرو کا کیا مطلب ہے؟ اگر تمہارا عمل اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گیا نا, وہ عمل باطل ہو جائے گا. یاد رکھو, مت کرو باطل عملوں کو, اپنے عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی حد کے اندر اندر رہنے دو, اس سے باہر مت نکالو, ورنہ باطل ہو جائے گا تمہارا عمل. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, بخاری شریف کی مسلم شریف کی حدیث ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا شریعت کا عمل نہیں ہے, اسلام کا عمل نہیں ہے, فہو رد, وہ عمل برباد ہے, رائے گاں ہے, مردود ہے, وہ عمل اللہ کے ہاں معتبر, اس نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رب کی نظر میں. وہ نیکی لغو ہے, وہ نیکی برباد ہے, دنیا میں بھی برباد ہے, آخرت میں بھی برباد ہے. آپ دیکھ لیں, اللہ اکبر, حضرت عبداللہ بن عمر, صحابہ کو یہ بات سمجھ آئی تھی, ہمارے بہت سے لوگوں کو نہیں آئی آج تک, ہم سمجھا ہی نہیں سکے لوگوں کو, اپنی عوام کو. صحابہ کو سمجھ آئی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک بندے کو چھینک آئی, ترمذی شریف کی حدیث ہے. وہ کہنے لگا جس کو چھینک آئی, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ان لفظوں میں کوئی غلط لفظ ہے؟ الحمدللہ کا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے, قرآن کے الفاظ ہیں. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, کوئی غلط لفظ نہیں. اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے, حکم. تو اس نے صلاۃ و سلام ہی پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن پر عمل کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوراً بولے, او بندے, ما ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نبی کا تو نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے, اس نبی نے ہمیں اس موقع پر یہ لفظ نہیں سکھائے. میں بھی اس کا قائل ہوں, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد رسول اللہ پر. میں منکر نہیں ہوں, اس کا قائل ہوں, لیکن اللہ کے نبی نے یہاں اس موقع پر نہیں سکھائے, ہمیں یہ سکھایا ہے. ہم یہ کہیں الحمدللہ علی کل حال. نہیں چلیں گے یہ لفظ, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے, یہ نیکی نہیں معتبر, نہیں قبول, نہیں قیمت اس نیکی کی رب العالمین کے ہاں. سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں, شاگرد بھی ہیں, ان کے داماد بھی ہیں. انہوں نے مسجد میں دیکھا ایک بندے کو, فجر کی اذان ہو چکی ہے, جماعت کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ بندہ نفل پڑھی جا رہا ہے, 2 رکعتیں پڑھی, پھر 2 رکعتیں پڑھی, پھر 2 رکعتیں پڑھی, نفلی عبادت کر رہا ہے, نفل پڑھتا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں آ کر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا, روکا, یہ کیا کر رہے ہو تم, کیوں کر رہے ہو؟ جواب سنیے اس بندے کا آگے سے. اس نے کہا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ یا ابا محمد. ابو محمد کنیت تھی سعید بن مسیب کی. اے ابو محمد, میں کوئی گندا کام کر رہا ہوں؟ نماز ہی پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھنا غلط ہے, تو مجھے ڈانٹ رہا ہے, روک رہا ہے, منع کر رہا ہے, کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا. میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو کہتا کیوں پڑھتا ہے, نماز پڑھنے پر عذاب دے گا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے لا, نہیں بھائی, اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا. سن, وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَىٰ خِلَافِ السُّنَّةِ, تیرا یہ عمل محمد رسول اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر ہے, اس وجہ سے تجھے عذاب ملے گا. تیرا یہ عمل برباد ہے, رائے گا ہے.
ساری زندگی فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، تو کون ہوتا ہے زیادہ رکعتیں پڑھنے والا؟ اگر یہ نیکی تھی زیادہ رکعتیں پڑھنا تو اللہ کے نبی کو نہیں سمجھ آئی؟ تجھے سمجھ آ گئی کہ یہ نیکی کا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید پڑھنے کے لیے آئے۔ کعب بن عجرہ، لوگ آ رہے ہیں، آ کر بیٹھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ آ کر نفل پڑھنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ نفل پڑھنا چاہتا ہے۔ اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے، عید نماز سے پہلے کوئی نفل آپ سے ثابت نہیں، کوئی نہیں پڑھا زندگی میں، نہ پڑھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے، نہ پڑھا ہے۔ تو اس کو روکا، اس نے کہا میں سمجھتا تھا انتظار میں فارغ بیٹھنا ہے، تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے میں تھوڑی سی نفلی عبادت کر لیتا ہوں، فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ نے اس موقع پر یہ عمل نہیں کیا، اسلام ہمیں اس عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ بظاہر عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کتنا عظیم و شان کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، وہ میں نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کروں گا، اللہ کی قسم ساری نیکی پر پانی پھر جائے گا، وہ عمل برباد ہو جائے گا، وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا، وہ وبال بن جائے گا صبر کرنے والے کے۔ اذان ہے نا، اذان کتنا اچھا عمل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے، مؤذن کی گردن قیامت والے دن سب سے اونچی ہوگی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، آسمان سے لے کر زمین تک چاروں طرف سے اتنے گناہ اللہ مؤذن کے معاف کر دیتے ہیں۔ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اگر عید الفطر سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے، جنازے کی نماز سے پہلے ہم اذان کہہ دیں تو اجر ملے گا نا؟ ہاں، کیوں؟ اطاعت نہیں ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے۔ جو عمل ہٹ کر ہوگا وہ بظاہر اچھا ہو، ساری دنیا اس کو اچھا کہے، قسم ہے اللہ کی وہ عمل صالح نہیں۔ عمل صالح بنتا ہی تب ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر کیا گیا ہو، تو پھر صالح ہے، ورنہ وہ عمل ضائع ہے، رائے گا اور برباد ہے۔ چوتھی اور آخری چیز میرے بھائیوں، 3 میں نے بتائی ہیں، ایمان خالص ہو، کفر سے، شرک سے خالص ہو، نیت خالص ہو، دنیا کے مفادات سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے۔ نمبر 3، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر ہو عمل، اطاعت سے ہٹ کر نہیں ہوگا، اطاعت سے ہٹ کر عمل کیے ہوئے عمل کی کوئی قیمت نہیں رب العالمین کی نظر میں، برباد ہے، وہ باطل ہے۔ چوتھی اور آخری چیز ہے میرے بھائیوں، عمل کرنے والے کی آمدنی کے ذرائع حلال ہوں۔ عمل کرنے والے کی آمدنی کے ذرائع، روزی کے ذرائع کیا ہوں؟ روزی کیا ہو؟ حلال ہو۔ جو حرام روزی ہے نا، حرام آمدن کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے حاصل کی ہوئی آمدن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ حرام قبول نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء کہا کرتے تھے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ او اللہ کے بندو، نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں کی جاتی، اور صدقہ حرام کے مال سے، خیانت کے مال سے، ملاوٹ کے مال سے، رشوت اور کرپشن کے مال سے، لوگوں کے چوری کے مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ پروردگار ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا،
امام الانبیاء نے کہا اللہ پاک ہے، وہ حلال کے علاوہ کوئی شے قبول نہیں۔ پھر پیارے پیغمبر نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ذکرہ، ایک بندے کا ذکر کیا، اشعثا اکبر، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے خاک آلود ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، رب کے گھر میں آ کے اللہ کو پکار رہا ہے، یا رب اے اللہ میں بیمار، میرے بیوی بچے بیمار، ہم تندرست، ہم مقروض، ہم بے روزگار، ہمیں یہ پریشانیاں، ہمیں یہ مصیبتیں، ہماری یہ ضرورتیں، اللہ کو یا رب کیا کر پکار رہا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی ہڈیاں گوشت حرام کھا کھا کے بنے ہوئے ہیں، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کر لوں؟ میں کیسے قبول کر لوں اس کی دعا؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول؟ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ دعا کیا ہے؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، تو جو روزہ ہم نے حرام کمائی کے ذریعے رکھا، سحری کھا کے، اور حرام کمائی سے افطار کیا، وہ قبول ہو جائے گا؟ جو حج ہم نے حرام کمائی سے کیا، وہ قبول ہو جائے گا؟ جو عمرہ حرام آمدن کے ذرائع حاصل کر کے کیا، وہ قبول ہو جائے گا؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، رب اس کی کیسے سنے جس کی ہڈیاں اور گوشت حرام کھا کھا کے بنا ہوا ہے؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو حکم دیا ہے، مخاطب کر کے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ٹھیک ہے تم رسول ہو، اللہ کی مخلوق میں رب کے سب سے زیادہ مقرب، معزز، محترم ہو، لیکن یاد رکھو تمہیں بھی حکم ہے کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا، واعملوا صالحا، نیک عمل کرنے ہیں حلال کھا کر۔ ایمان والوں کو رب نے یہی حکم دیا، ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، او ایمان والو حلال کھاؤ۔ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حلال اور پاکیزہ جو اللہ نے زمین میں رکھا ہے وہ کھاؤ، شیطان کے پیچھے چل کر رشوت، کرپشن، ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، چوری، ڈکیتی، زبردستی، بدماشی، جگہ ٹیکس لے کر لوگوں کے مال مت کھاؤ۔ کیوں؟ اس کی شامت اتنی ہے، حرام کی لقمے کی شامت اتنی ہے، پروردگار عبادت سے کی قبولیت سے اس بندے کو معلوم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، صحابہ کو کتنی فکر تھی اس کی۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، وہ کمائی کر کے لا کے دیتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور وہ اپنے اوپر استعمال کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں پر۔ ایک دن وہ کمائی کر کے کچھ لے کے آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس غلام نے پیش کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھا لیا۔ وہ کہتا ہے غلام، ابو بکر یہ پتہ ہے جو آپ نے کھایا کیا، کہاں سے میں لے کے آیا ہوں، کیا ہے یہ؟ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہتا ہے میں ایک مرتبہ کسی سفر میں کسی جگہ پر جا رہا تھا، گھر والے ایک گھر کے پاس سے گزرا، اور گھر والوں کے پاس ایک حاملہ عورت تھی۔ انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ جو ہماری حاملہ عورت ہے ہمارے گھر میں، اس کو بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی؟ کہتا مجھے پتہ شدہ کوئی نہیں تھا، میں نے تکا مارا کہ بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ ہی پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے اس خوشی میں مجھے یہ دی ہے جو آپ نے کھایا ہے۔ اللہ کی قسم صحیح بخاری میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلی اپنے حلق کے اندر ڈالی، اور جو کچھ پیٹ کے اندر تھا سارا کچھ ہی کیا کر کے پھینک دیا۔ کہ ایک لقمہ ابو بکر صدیق کے پیٹ میں چلے جائے، اس سے خون بنے، اس سے ابو بکر کی ہڈیاں بنے، گوشت بنے، میرا رب میری نیکیاں، میری اعمال، میری عبادتیں کیسے قبول کرے گا؟ آج کسی کو فکر ہے
ہماری نیکیاں معتبر ہو جائیں، ہمارے اعمال رب کے ہاں قبول ہو جائیں، ہمیں اجر ملے۔ قیامت کے دن جب کوئی نہیں ہوگا، یہ نیکیاں ہماری بڑھ جائیں، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے، تو میرے بھائیوں اللہ کی قسم ان 4 بنیادوں کے بغیر نیکی کے ایک معتبر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیں ہم غور کریں، اپنے ایمان کو خالص کریں کفر سے اور شرک سے، اپنی نیت کو ہمیشہ خالص رکھیں۔ شیطان اگر آ کر کسی اور طرف موڑنا چاہتا ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں اور شیطانی خیال کو فوراً اپنے ذہن سے جھٹک دیں اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کیوں کروں دنیا والوں کے لیے؟ یہ دنیا کی چیزیں ہیں کیا؟ حیثیت کیا ہے ان کی آخرت کے مقابلے میں؟ ساری دنیا اللہ کی قسم ہے کہ مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ یہ کیا دے سکتے ہیں مجھے؟ میں کیا کروں ان کے لیے؟ میں رب کے لیے کروں گا جس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ سوچ دے اور جھٹک دے اپنے دماغ سے فوراً، اور سیکھیں، علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے بغیر نبی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے پر عمل ہو سکتا نہیں۔ یہ علم کے بغیر نہیں ہوتا، علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ علم ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، علم نہیں ہوگا تو نہیں اطاعت ہو سکتی۔ سیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اس کا بتایا ہوا دین کیا ہے، اس کے بتائے ہوئے اعمال کیا ہے، انہی پر اکتفا کریں، اور اپنے بچوں کی آمدن کے جتنے ذرائع ہیں ان پر ہمیشہ گہری نظر رکھیں، بڑی گہری نظر رکھیں کہ کہیں سے حرام شامل ہو کر میرے گھر میں میری روزی میں تو نہیں شامل ہو رہا، میرے بچوں کا گوشت ہڈیاں کہیں حرام کھا کھا کے تو نہیں بڑھ رہی۔ ان کا ہم خیال رکھیں گے، انشاءاللہ الرحمن ہماری نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوں گی، ان کا اجر ملے گا اور ترازو نیکیوں والا انشاءاللہ ہمارا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔ جب بھی مسجد میں آئیں تو 2 نفل تحیت المسجد کے پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ عید کی نماز آج کل عیدگاہ کے کھلے میدان کی بجائے مسجدوں میں بھی ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھیں تو نفل پڑھیں گے تحیت المسجد یا بغیر پڑھ کے بیٹھیں گے؟ عزیز بھائیوں، یہ جو مسجد ہے نا، مسجد 2 رکعتیں مسجد کا حق ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی دن میں یہ 2 رکعتیں جب بھی آپ نے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں پڑھ کر ہی بیٹھنی ہے۔ اس کے لیے کوئی 24 گھنٹوں میں سے پورے سال میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ 2 رکعتیں پڑھنا کیا ہو، منع ہو۔ مسجد کا حق کیا، یہ 24 گھنٹے میں کبھی منع نہیں، ساری زندگی میں کبھی منع نہیں، کوئی ممانعت کا وقت نہیں، ان کے لیے ہر وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ 2 رکعتیں کوئی اسپیشل مستقل 2 رکعتیں نہیں ہیں الگ سے۔ آپ فجر کے لیے آئے ہیں مسجد میں، آپ نے اگر فجر کی سنتیں ادا کی ہیں مسجد میں تو آپ کی فجر کی سنتیں بھی ادا ہو گئی اور تحیت المسجد بھی ان کے اندر ہی ادا ہو گئے۔ اب آپ نے تحیت المسجد الگ سے نہیں پڑھنا، آپ آئے ہیں مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، سنتیں آپ نے گھر میں پڑھنی ہیں اور آ کر سیدھے جماعت کھڑی ہے، جماعت میں شامل ہو گئے، آپ نے جماعت کا سلام پھیرا ہے، یہ آپ نے جو آپ کے فرض پڑے ہیں انہی کے اندر ہی آپ کی تحیت المسجد بھی ادا ہو گئی ہے۔ آپ پھر تحیت المسجد الگ سے نہیں پڑھیں گے۔ ساری نمازوں کا یہی حکم ہے کہ جو ان سے پہلے والی سنتیں ہیں یا فرائض ہیں اس میں آپ پر ڈائریکٹ آپ شامل ہوتے ہیں تو تحیت الوضو بھی ادا ہو جاتے ہیں اور تحیت المسجد بھی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے وقت میں آئے ہیں مسجد میں جو وقت نماز کا نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، یا وضو آپ نے کیا ہے کسی ایسے وقت میں جو نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو اس وقت آپ مستقل الگ سے مسجد کی 2 رکعتیں اور تحیت الوضو کے نام کی 2 رکعتیں ادا کریں گے اگر آپ کرنا چاہیں۔ کیا تعظیماً کسی شخص کے ہاتھ اور پاؤں چومنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟
بھئی حدیث ہے ترمذی میں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومے اور آپ کے پاؤں بھی چومے، لیکن یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، سند ان کی ضعیف ہے، یہ لفظ مائع ثبوت کو نہیں پہنچتے۔ ہاتھ پاؤں چومنے والی روایت البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ شاذ الفاظ ہے، شاذ ضعیف ہے روایت۔ کیا یہ بات درست ہے کہ جو مسلمان رمضان میں وفات پا جائیں وہ سیدھا جنت میں جائیں گے؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہ قرآن میں ہے، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں ہے، کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ کوئی صحیح حدیث چھوڑ کر ضعیف حدیث جس کا اشارہ بھی ایسا کوئی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کتاب و سنت میں سے۔ یہ خیال ہے بعض لوگوں کا جو لوگوں نے خود ہی ایجاد کیا ہے اور خود ہی اس کو معاشرے کے اندر عام کر دیا اور پھیلا دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی شے نہیں ہے اور کسی کے خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی شریعت میں۔ کیا یہ حدیث ہے کچھ لوگ دنیا میں اجنبی ہیں، آمد آسمان پر معروف اور آسمان پر معروف ہیں، اور کچھ لوگ دنیا میں مشہور ہیں اور آسمان پر مجہول ہیں؟ اگر ہے تو اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ بھئی یہ حدیث نہ میں نے پڑھی ہے کبھی، نہ میں نے سنی ہے، یہ پہلی مرتبہ میں نے سنی پڑھی ہے، اس کاغذ پر لکھی ہوئی۔ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اگر کہیں ہو تو کسی اور بڑے عالم سے آپ پوچھ لیں، میں نہیں جانتا ایسی کسی حدیث۔ بہت سے نوجوانوں کو اور عمر رسیدہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہوں، وہ ایک آدھ پڑھ لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ان پر بہت غصہ آتا ہے، کیا کیا جائے؟ غصے کو پیا جائے، غصہ آنے سے روکا جائے اپنے آپ کو۔ یہ آپ کا غصے میں آنا یہ غلط ہے، غلط۔ وہ اگر آپ کے کہنے پر ایک نماز پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، آپ دوبارہ پھر کہیں، پڑھتے ہی نہیں، آپ کے کہنے پر نہیں پڑھتے، پھر بھی آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، پھر بھی آپ اس کو بار بار مسلسل کہتے رہیں گے۔ اگر آپ غصے میں آ جائیں گے تو آپ کی دعوت کا دروازہ آپ خود بند کر دیں گے۔ یہ شیطان ہے جو بندے کو غصہ چڑھاتا ہے، اور شیطان ہے جو اس نبوی منہج سے بندے کو روکنا چاہتا ہے۔ آپ نے اگر غصہ میں آ کر اس کو کہنا چھوڑ دیا اور آپ کو غصہ چڑھ گیا اور آپ نے غصہ چڑھا لیا اپنے اوپر، سمجھے آپ شیطان کے وار کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام 950 سال لگے رہے، اکتائے تھکے، باز نہیں آئے۔ جو کچھ ان لوگوں سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا، پھر بھی باز نہیں آئے، نہ ان کو غصہ چڑھا۔ مذاق کرتے تھے تو وہ خاموشی سے نوح علیہ السلام ان کا مذاق سنتے رہتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد ساری نبوی زندگی دن رات دعوت کے میدانوں کے اندر صرف کی، بڑا کچھ ہوا آپ کے ساتھ، آپ نے کبھی غصہ کر کے چھوڑا نہیں اس کام کو، تو یہ غصہ غلط ہے۔ جب غصہ چڑھے آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 مرتبہ اس طرح کر دیں، انشاءاللہ غصہ کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ جائز ہے کہ بندہ اپنے دوست کو ہی کہتا رہے کہ افطاری کرواؤ، کھانا کھلاؤ، یہ کھلاؤ، وہ پلاؤ؟ جائز تو ہے بھائی، اگر آپ کا دوست ہے، محبت ہے آپ کو اس سے، اس کو آپ سے محبت ہے، تو آپ بار بار کہہ سکتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ، نہ افطاری کرواؤ، سحری کرواؤ، دعوت دو ہمیں، کہہ سکتے ہیں، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس کی مرضی، کھلائے یا نہ کھلائے، اگر نہ کھلائے تو پھر ناراض نہیں ہونا، اسے قطع تلقی نہیں کرنی، دوستی ختم نہیں کرنی کہ میں نے اتنی مرتبہ کہہ دیا، میری بات کی حیثیت ہی نہیں۔ بھئی وہ نہیں کھلاتا تو آپ کھلا دیا کریں طرف سے، آپ بھی تو دوست ہیں اس کے، آپ کو بھی حق ہے۔ یہ جو حکم ہے نا کہ اطعموا الطعام، یہ صرف آپ کے دوست کو نہیں ہے، جتنا آپ کے دوست کو ہے اتنا آپ کو بھی اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کس نبی نے کہا تھا؟ بھئی مجھے نہیں معلوم،
سب سے پہلے کس نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ؟ آپ نے ابھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ کلمہ پڑھ کر بڑی بڑی نیکیاں جیسے حج، عمرہ، زکوٰۃ، تہجد، روزے، نفلی، فرضی، قیام ہمارے بھائی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے باپ کے ورثہ میں چھوڑی ہوئی کروڑوں کی دکان کو نہیں بیچ رہے، حالانکہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، یا ان کا یہ رویہ اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے؟ نہیں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس نے باپ کی وفات کے بعد باپ کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس میں سے جو حق اللہ نے اس کے باقی عزیزوں کا رکھا ہوا ہے وہ ان کو نہیں دیتا، تو وہ حرام کھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے۔ حرام سے اس کا گوشت اور ہڈیاں بڑھ رہی ہیں، اور حرام کھانے والے کی دعا اللہ رب العالمین کے ہاں قبول، اور حرام کھانے والے کے لائق جہنم ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فالنار اولیٰ بہ، جو حرام کھاتا ہے وہ آگ کے زیادہ لائق ہے، جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ ایک تو وہ اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اور اپنی دعا کی قبولیت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو رہا ہے، اور دوسرا قیامت والے دن جتنا اس نے اپنے عزیز و اقارب کا حق کھا لیا، ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب دینا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے، دیے بغیر نہیں جان چھوٹے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہاں دینے کے لیے نیکیوں کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے، وہاں نیکیاں دینی پڑے گی حرام کے بدلے میں، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو گناہ اٹھانے پڑیں گے لوگوں کے۔ بڑا سنگین معاملہ ہے یہ۔ باپ کی وفات کے بعد باپ کی وراثت، ماں کی وفات کے بعد ماں کی وراثت، وہ جن جن کا حق ہے، جتنا جتنا رب نے طے کیا ہے، سب کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی ان تک پہنچانا لازم ہے، اتنی جلدی پہنچانا لازم ہے۔ اگر گھر ہے، سارے اس میں رہ رہے ہیں اور ان کا گھر نہیں ہے، تو جو حق بن گیا ہے نا کسی کا، وہ اس کا ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ اب آپ اس پر قابض نہ رہیں۔ اگر کوئی 2-4 بہنیں آپ کی باہر رہتی ہیں، آپ بھائی اس کے اندر رہتے ہیں گھر میں، تو بہنوں کا بھی حق ہے۔ باپ کی وفات کے بعد اس کا کرایہ طے کریں، جتنا وراثت میں سے بہن کا حق ہے، ہر بہن کو اتنا کرایہ دیا کرے گا ادھر رہنے، ورنہ جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے اتنی جلدی بیچیں اس گھر کو، اور بیچ کر ان کو ان کا حصہ دیں۔ اگر بیچنا نہیں ہے، آپ نے رہنا ہے اس گھر میں، تو اس کی قیمت لگوائیں، اور پہلی فرصت میں جتنا حق بنتا ہے اپنی جیب سے اتنا حق اپنی بہنوں کو لوٹائیں، ورنہ معاملہ سنگین ہے۔ کیا اسلامی مہینے اور انگریزی مہینوں کے دنوں میں فرق ہے؟ جی بھائی فرق ہے۔ اسلامی جو سال ہوتا ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ 360 بھی نہیں ہوتا، بلکہ 360 سے کم ہوتا ہے۔ اسلامی سال 360 دنوں سے کم ہوتا ہے۔ 360 تب ہوں گے جب 12 کے 12 مہینے 30 کے ہوں گے، اور 12 کے 12 مہینے 30 کے نہیں ہوتے۔ یہ 355 دن کا تقریباً سال ہے اسلامی، جبکہ جو سال ہے یہ انگریزی وہ 365 دنوں کا ہے، 10 دن اس کے کیا ہے اس سے زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ کا مطلب ہے میرے بھائیوں معبود، عبادت کے لائق۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے، جو معبود ہے، جس کی عبادت ہو سکتی ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کو الہ کہتے ہیں۔ لفظ رب کا مطلب کیا ہے؟ لفظ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پروردگار، جو ساری اپنی مخلوقات کو ان کی ضروریات دے کر ان کو کیا کرتا ہے؟ پالتا ہے دنیا میں۔ کیا غیر اللہ کو رب کہا جا سکتا ہے؟ جی، مطلق رب نہیں کہا جا سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں رب البیت، گھر کا مالک۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، انا رب البیت، میں گھر کا رب ہوں، گھر کا مالک ہوں، یہ لفظ بولا جا سکتا ہے رب البیت۔ رب الغنیمت، یہ بکریاں ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ رب الغنیمہ تھے، یہ بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہے۔ رب الغلام،
یہ غلام کا مالک ہے، وہ غلام ہے اس کا، اور یہ اس کا کون ہے؟ مالک ہے۔ اس لحاظ سے رب کا لفظ کسی پر اضافت کے ساتھ بولا جا سکتا ہے، کوئی عرض نہیں ہے اس میں، کیونکہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا والی دعا میں والدین کو رب کہا گیا ہے۔ نہیں بھائی جان، والدین کو رب نہیں کہا گیا۔ ربا یعنی کا مطلب ہے جنہوں نے، جیسے انہوں نے میری تربیت کی ہے، مجھے پالا ہے، میرے خدمت کی ہے، یا اللہ تو ان کی ایسے ہی خیال رکھ، ایسے ہی رحم فرما ان پر، ایسے ہی شفقت کر ان پر جیسے مجھے انہوں نے شفقت، رحمت، محبت سے پالا ہے۔ یہ رب نہیں کہا۔ اہل حدیث بتوں والی آیتیں نبی پر فٹ کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، بتوں والی آیتیں نبی پر فٹ کرتے ہیں، یہ ایک لا یعنی لفظ ہے، یہ قرآن مجید کی تحریف ہے۔ تحریف قرآن مجید کی کیا ہے؟ تحریف ہے۔ آیتیں اللہ نے صرف بتوں کے لیے اتاری، صرف بتوں کے لیے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا میں صرف اور صرف اللہ کے سوا بتوں کی عبادت، اکیلے بتوں کی عبادت نہیں ہوتی تھی، نبیوں کی بھی ہوتی تھی، فرشتوں کی بھی ہوتی تھی، اللہ کے نیک بندوں کی بھی عبادت ہوتی تھی۔ تو جن کی عبادت ہوتی تھی نا، پروردگار نے یہ آیتیں اتار کے کہا جن کی تم نبیوں کی عبادت کرتے ہو، فرشتوں کی کرتے ہو، جنوں کی کرتے ہو، سورج چاند ستاروں کی کرتے ہو، نیک انسانوں کی کرتے ہو، وہ تمہیں کوئی نفع نقصان دینے کا اختیار نہیں، تمہاری پکاروں کو سن کر حاجت روائی مشکل کشائی کا اختیار، تمہاری دستگیری نہیں کر سکتے، تمہیں اولاد نہیں دے سکتے، جن کی پوجا کرتے۔ اگر ہوتی نا دنیا میں رب کی زمین پر آسمان کے نیچے صرف اور صرف بتوں کی عبادت ہوتی، کوئی اور عبادت نہ ہوتی، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے یہ آیتیں کس کی تردید کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ بتوں کی تردید کے لیے۔ اگر ہم اس کو اب بتوں کی تردید کے لیے سمجھ لیں تو اس کا مطلب ہے بتوں کی عبادت غلط ہے، نبیوں کی عبادت ٹھیک ہے، سورج چاند کی عبادت بھی ٹھیک ہے، فرشتوں اور جنوں کی عبادت بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو بت نہیں ہے نا۔ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی ہوتی تھی، مریم علیہ السلام کی عبادت بھی ہوتی تھی، لوگ ان کو رب اور معبود کا درجہ دیتے تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو وہ تو بت نہیں تھے۔ تو اگر یہ آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس کا ان آیتوں کا مطلب پھر یہ ہوگا بتوں کی عبادت حرام ہے، باقی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت، موسیٰ علیہ السلام کی عبادت، فرشتوں کی عبادت، جنوں کی عبادت، سورج چاند ستاروں کی عبادت، وہ سب کیا ہے آج بھی اسلام میں جائز ہے۔ تو یہ تو کلمے کی نفی ہو گئی، یہ تو کلمے کی نفی ہو گئی۔ ویسے یہ بھی ذہن میں رکھیں، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جو بتوں کو صرف پتھر یا لکڑی سمجھ کر ان کی کیا کرتی ہو؟ عبادت کرتی ہو۔ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کے پیچھے جو ان کے دماغ میں جن کے انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، عبادت ان کی ہوتی تھی۔ بت صرف رکھا ہوا ہوتا تھا سامنے، اس کا تصور اپنے ذہن میں لانے کے لیے، عبادت پتھر کی نہیں ہوتی تھی۔ کوئی قوم دنیا میں پتھروں کی عبادت کرنے والی نہ پیدا ہوئی ہے، نہ دنیا میں کسی کا نام و نشان ہے۔ اگر کوئی ایسی قوم ہوتی جو پتھر کو مقدس سمجھتی تو اس کو آپ کی سڑکوں پر کبھی لگنے، کوئی اپنے خدا کو آپ کی سڑکوں پر لگنے دیتا گلیوں میں؟ ہاں، کوئی بتوں کی، پتھروں کی عبادت کرنے والی کوئی نہیں تھا۔ پتھر کے پیچھے بھی نیک لوگوں کی عبادت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کہ وہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے نا، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ اصل میں نیک لوگ تھے۔ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ سارے نیک لوگ تھے۔ ان کے بننے کے بعد لوگوں نے ان کے بت بنا لیے۔ وہ پتھروں کی یا لکڑی کے بتوں کی بات نہیں کرتے تھے، ان کے پیچھے اصل میں ان شخصیتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ تقویت الایمان میں نبی کو بڑے بھائی کی برابر کہا گیا ہے، کوئی ایسا کوئی نہیں کہا گیا، بڑے بھائی کے برابر نہیں کہا گیا۔ یہ تقویت الایمان کے مؤلف شاہ اسماعیل شہید پر جھوٹ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جھوٹ ہے ان کا۔ انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے، ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا کیا ہوں؟ بھائی ہوں۔ تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی جتنا سمجھ رہا ہے یا ان کا رتبہ بڑے بھائی جتنا ہے، یہ کوئی نہیں کہا گیا، یہ بہتان باندھا گیا ہے ان کا۔ انہوں نے جو حدیث کا ترجمہ کیا اس کا مطلب غلط نکال کر جھوٹ لگایا گیا ان کے ذمہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے اور ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اللہ کے نبی کے کاتب وحی تھے، پیارے پیغمبر کے رشتہ دار بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بڑی لمبی عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک صحابی جس نے صرف 1 منٹ کے لیے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے، آدھے منٹ کے لیے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے زندگی میں، ساری دنیا کے ولی قطب ابدال کٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسموں سے آدھے منٹ والے صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آدھا منٹ اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی میں ملا ہے بس۔ تو یہ تو لمبا عرصہ رہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین اور انصار جو بڑے 2 گروہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، ان میں سے سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، اگلے لفظ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور ان سابقون الاولون کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے احسان کے ساتھ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ سارے اس میں آ گئے، ایک آدھے منٹ کا صحابی بھی اس کے اندر آ گیا۔ اللہ نے ان کو کیا مقام دی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا، صحابہ کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطیوں کو اچھالتا ہے، معاشرے میں پھیلاتا ہے، صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے، تان کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو تاریخ کے اور آگ سے نکال کر نشر کرتا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں وہ اسلام کا دشمن ہے اور اسلام پر حملہ ہوا ہے۔ اس کی صحابہ سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی کس سے ہے؟ اللہ کی قسم اسلام سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے، صحابہ سے دشمنی نہیں۔ امیر معاویہ پر تان کرنے والا، پیدا کرنے والے کی قسم اسلام کا بدترین دشمن ہے، وہ امیر معاویہ کا دشمن نہیں، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ کیوں اسلام کا دشمن کیسے؟ یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ ان صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس اسلام کے اولین راوی وہ صحابہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو جب صحابہ ناقابل اعتبار ہو جائیں گے، ان کی غلطیاں بیان کر کے ان کی اہمیت معاشرے سے، لوگوں کے ذہنوں سے کم کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، تو ان کے ذریعے جو اسلام پہنچا ہے وہ قابل اعتبار رہے گا؟ وہ ڈائریکٹ اسلام پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے جو اسلام کا سب سے پہلا واسطہ ہے نا دنیا میں اسلام کے پہنچنے کا، اس لیے اس نے اس پر حملہ کیا ہے کہ جب وہ اسلام کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلا واسطہ جو اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ اسلام تو نہیں نہ پہنچایا، صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، جب وہ رستہ ختم ہو جائے، وہ واسطہ ناقابل اعتبار ہو جائے گا، وہ ناقابل اعتماد ہوگا، ان کے ذریعے جو اسلام آیا وہ قابل اعتماد نہیں رہے گا۔ یہ اسلام پر حملہ ڈائریکٹ جو صحابہ کے خلاف پہنچتا ہے، صاف سمجھ لو وہ جو بھی نباتہ اڑے ہوئے ہیں، جو بھی وہ اپنا نام لیتا ہے، قبروں کے خلاف گفتگو کرتا ہے، پیروں کے خلاف گفتگو کرتا ہے، کعبے کے رب کی قسم اسلام کا بدترین دشمن ہے، عبداللہ بن سبا کا روحانی فرزند ہے۔ عبداللہ بن سبا کا یہی مشن تھا جو ایسے لوگوں کا مشن ہے، انہوں نے یہ آڑ کے طور پر ولیوں اور یہ مزاروں اور ان چیزوں کو آڑ کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے، اصل میں وہ اسلام کا ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں۔ بچ جائیں ایسے لوگوں سے۔ افطاری میں جب 10-15 منٹ رہ جاتے ہیں، اس وقت دعا کی جاتی ہے، کیا وہ آخری 10-15 منٹ کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے؟ جی بھائی، حسن درجے کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
روزے دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں ہوتی. روزے دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں ہوتی. حسن درجے کی حدیث ہے. واقعتاً قبولیت کا وقت ہوتا ہے, خاص وقت ہوتا ہے قبولیت کا, تو اہتمام کرنا چاہیے دعا کا. لیکن دعا اپنی اپنی کرنی ہے, اجتماعی دعا امام کے پیچھے آمین آمین والی دعا نہیں ہے اسلام میں. ایک آدمی بغیر شادی کے فوت ہو گیا. اس کا والد اور والدہ اور 3 بھائی ہیں. ایک بہن بھی فوت ہو گئی ہے, بقیہ ایک بہن زندہ ہے. نیز تینوں بھائیوں اور ایک بہن کی اولاد موجود ہے. ٹوٹل 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں. اس کے مال کی تقسیم میں رہنمائی فرمائیں. جو اس بھائی کی زندگی میں فوت ہو گیا, اس کا باپ بھی اس کی زندگی میں فوت ہو گیا, اس کی ماں بھی اس کی زندگی میں فوت ہو گئی, اور اس کے 3 بھائی بھی اس کی زندگی میں فوت ہو گیا. صرف ایک بہن زندہ تھی. جب یہ مرا ہے اس کی وراثت صرف اس کی بہن کو ملے گی. جو اس کی زندگی میں فوت ہو گیا وہ اس کی وراثت کے حقدار نہیں ہے. وراثت کی شرط میں سے ہے کہ جو مرنے والے کی وفات کے وقت زندہ ہو, وراثت صرف اس کی ان کو ملتی ہے. جو مرنے والے کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بیٹا فوت ہو گیا باپ کی زندگی میں, اپنے یتیم پوتے پوتیاں چھوڑ گیا. اب دادے کی وراثت میں سے ان یتیم پوتے پوتیوں کو نہیں ملے گا. جب دادے کی مذکر اولاد موجود ہو تو پہلے ان کو ملے گا, ان کے ہوتے ہوئے ان کو نہیں ملے گا. اگر مذکر اولاد کوئی نہیں ہے دادے کی تو پھر وہ سارا وراثت کس کو ملتی ہے؟ پوتے پوتیوں کو ہی ملے گی پھر ایسی صورت میں. اور اگر اولاد ہے تو دادے کے لیے ایسی صورت میں لازم ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے یتیم پوتے پوتیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کر جائے, وصیت کر جائے. 1/3 تک اس کو اجازت ہے, یہ اس پر لازم ہے, دادے پر کرنی چاہیے اس کو ایسی صورت. وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں بھی پوری بسم اللہ کا کسی حدیث میں نام و نشان نہیں ہے. بس اسم اللہ کا نام آیا ہے یا بسم اللہ کا نام آیا ہے. بسم اللہ اتنا ہی پڑھنا ہے وضو پر. وضو کے شروع میں بھی فرض نہیں ہے, شروع میں پڑھ لیا تو تب بھی ٹھیک ہے, درمیان میں یاد آیا تو بسم اللہ کہہ لیا تب بھی ٹھیک ہے, پاؤں دھوتے ہوئے یاد آیا تو تب بھی بسم اللہ کہہ دیا تو وضو آپ کا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ, اس بندے کا وضو نہیں ہے جس نے وضو پر اللہ کا نام نہ لیا. وضو کے شروع میں نہیں کہا, وضو پر, تو آخر تک جب بھی لے لیں گے اللہ کا نام بسم اللہ کہہ دیں گے آپ کا وضو درست ہو جائے گا. کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے بسم اللہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا کہ نہیں؟ نہیں بھائی, کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے بسم اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑھنے میں. کیا ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی بانٹنا ٹھیک ہے؟ لوگ رمضان کے موقع پر ہی بانٹتے ہیں, کیا یہ درست سنت ہے؟ جی حرج کوئی نہیں ہے بھائی. جس حافظ نے قرآن سنایا ہے مسجد میں آپ کو, وہ اپنی جیب سے لا کر آپ کو سب کو مٹھائی کھلائے, ٹھیک ہے, کھلانی چاہیے اسے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے تشریف لائے, آپ نے دعوت کی لوگوں کی حج سے آنے کے بعد. ایک عبادت کی ہے, اللہ نے عبادت کا موقع دیا ہے, تو بندہ عبادت اچھے طریقے سے کر کے مکمل کر لے اس کو, تو پیارے پیغمبر کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگوں کی دعوت کر سکتا ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے نا, مسجد میں اعلان کرو بھائی, فنڈ اکٹھا کرو, ہاں, اور ہر بندے پر لازم کر دو کہ اتنے اتنے پیسے لازمی دے دیں, یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ نہیں ٹھیک. اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ فرض سمجھیں کہ قرآن ختم کرنے کے بعد یہ مٹھائی بانٹنا فرض ہے. فرض کوئی نہیں ہے, یہ لازمی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. کیا عورت کی عدت یا طلاق کی عدت اسلامی مہینوں کے دنوں کے مطابق گنتی کریں گے یا انگریزی مہینوں کے مطابق گنتی کریں گے؟ بھائی اسلامی مہینوں کے مطابق گنتی کریں گے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے معتبر مہینے کون سے ہیں؟ اسلامی. اور اسلام کے جتنے احکام ہیں, جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں, ان سب کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہے. کسی کا تعلق انگریزی مہینوں سے کسی چیز کا نہیں ہے, کسی چیز کا انگریزی مہینوں سے نہیں ہے. روزوں کا تعلق اسلامی مہینوں سے, قربانی کا تعلق اسلامی مہینے سے, حج کا تعلق اسلامی مہینے سے.
اسی طرح عدت کا تعلق بھی کس سے ہوگا؟ اسلامی مہینوں سے ہوگا. ایک آدمی بغیر شادی کے فوت، یہ تو ہو گیا. کیا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نماز فجر کے بعد نماز اشراق پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے. وہ پہلے ایک سوال رہ گیا، بھائی نے پوچھا تھا عید والے دن اگر مسجد میں عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے، ویسے ہے یہ سنت کے خلاف، مسجد میں عید نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے، غلط ہے. ہم صرف تھوڑی سی مشقت سے بچنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. 100% خلاف سنت عمل ہے. اگر بار بارش ہو یا جگہ میسر نہ ہو یا کیچڑ ہو، پھر مجبوری ہے، پھر آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. بلا وجہ بغیر عذر کے مسجد میں پڑھنا خلاف سنت ہے، درست نہیں ہے. یہ عمل طریقہ نہیں ہے اللہ کے نبی کا اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا. لیکن اگر کسی وجہ سے مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، تو عید سے پہلے تو کوئی نفل نماز نہیں ہے، لیکن یہ مسجد کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے. مسجد میں بیٹھنے سے پہلے چاہے عید پڑھنے کے لیے آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے ہی بیٹھے. وہ مسجد کی نماز ہے، وہ عید سے پہلے کی نفلی نماز، وہ عید سے پہلے کے نفل نہیں ہے. وہ عید سے پہلے کے نفل نہیں ہے. وہ آپ نے عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے. وہ کیا پڑھا ہے؟ وہ مسجد کا حق ادا کیا ہے، اور مسجد کا حق ہر صورت میں ہر وقت ادا کرنا ہے. زوال کے وقت بھی، زوال کے وقت بھی، طلوع کے وقت بھی، غروب کے وقت بھی، 24 گھنٹوں میں سے کوئی ممانعت کا وقت نہیں ہے یہ مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے. جب بھی آپ آئیں بیٹھنے سے پہلے یہ 2 رکعتیں پڑھنی. جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا.